وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے دل کے مردہ ہونے کی 4 نشانیاں ذکر کی تھی، جن میں سے 3 بیان ہوئی تھی کہ جب انسان فانی چیزوں کو ترجیح دینے لگے اور جن چیزوں کو فنا ہونا ہے ان کو وہ ترجیح دینے لگے دنیا باقی چیزوں پر، تو اس کے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جب انسان کو رونا نہ آتا ہو، اس کا رونا بند ہو جائے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر جو ہے نا روئے نا، تو یہ اس کے دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب انسان دنیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس کی تمنا کرے، اس کو یاد رہے اور اللہ یاد ہی نہ رہے، تو یہ بھی دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جب انسان کا دل مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہوتا ہو اور اللہ کے ساتھ بیٹھنے سے خوش نہ ہوتا ہو، یہ بھی اس کے دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ اب اللہ کے ساتھ بیٹھنا اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنا، مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے دل خوش ہوتا ہو کہ انسان کا دل چاہے کہ وہ کسی ساتھی اور دوست کے ساتھ بیٹھے اور اس کا وقت گزر جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ہو گپ شپ لگانے والا، کوئی ہو تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے اور بیٹھا رہے اور گپ شپ لگے، اور پھر کہتے نظر آتے ہیں کہ بس وہ ایک ساتھی دوست آ گیا، بڑا اچھا وقت گزرا، اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا تو ٹائم پاس ہو گیا۔ اور جس وقت وہ جب نہیں تھا تو بس اب جو ہے نا پریشان ہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے گپ شپ لگانے کے لیے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے، تو اس کے اوپر دل اس کا پریشان ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل جس چیز کو چاہتا ہے وہ اسی کی طرف انتظار میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔
کوئی گپ شپ لگانے والا، ہنسی مذاق کرنے والا دوست ہوگا، یا ویسے کوئی ساتھی ہوگا، یا پرانا اپنا کوئی ساتھی ہوگا، اور اس ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ گپ شپ لگانا. اب ان کی گپ کیا ہوگی؟ یہی ہوگی کہ فلانا ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. اب انہیں ماضی کی داستانیں کچھ سنائیں گے، اپنے احوال کچھ بتائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں چلیں گی، اور اس کے دل کو جو ہے نا بڑی پرانی یادیں تازہ ہو گئی. اب پرانی یادیں تو تازہ ہوئی، کیا پرانی غلط باتوں پر استغفار بھی کیا یا نہیں، یا اس کو بطور فخر کے کرتے رہے؟ تو یہ انسان کے دل کا مردہ ہونے کی نشانی ہے کہ اس طرح کی باتیں، لایانی باتیں، اور اپنے پرانے جو ہے نا ظلم زیادتی کے قصے بھی سنائے گا، اپنے گناہوں کے کام بھی، اپنے پوری باتیں بھی سنائے گا، اور اپنا کارنامہ جتلائے گا. بڑا کارنامہ دیا ہمیں، بڑے بڑے لوگوں کو یوں ستایا، یوں لیا، وہ زمین ہتھیائی، وہ چیز ایسا کیا، یہ کیا، اس طرح کے تبصرے سارے ہوں گے، اور اس کے اوپر وہ مطمئن بھی ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کر کے اور مطمئن بھی ہوتا ہے، یہ کتنا دل مردے والا ہے، اس کا دل کتنا مردہ ہے. یعنی اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں توبہ کرتا ہوں، یہ بھی دل میں نہیں آتا، بطور فخر کے کر رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے عموماً ہمارے جو ہے نا جو لوگ تھوڑا سا ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا اس طریقے سے اولڈ ایج ہو جاتے ہیں، اور بڑی عمر کے پھر لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے عموماً نظر آتے ہیں، اور اس کو بطور فخر کے کیا کرتے ہیں، میں نے وہ کارنامہ انجام دیا، وہ کیا، میں تو بڑا جو ہے نا اس وقت بڑا دلیر تھا، میں تو یہ کارنامے انجام دیتا تھا. کیا گناہ کے تذکرے کرے گا؟ میں نے کسی کو یوں مارا تھا، کسی کے ساتھ اس طرح ظلم کیا تھا، کسی کو یوں پھنسایا تھا، کسی کے ساتھ یوں کیا تھا. دل پہ ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی کہ میں نے غلط کیا تھا. میں اس ایج کو پہنچتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کر لوں. نہیں، اب اس کا یہ بطور فخر کے تذکرے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ بتاؤ کہ جب یہ فخر کے طور پہ یہ تذکرے چل رہے ہوتے ہیں، اس کا دل کتنا مردہ ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی، میں توبہ کر لوں. نہیں. اور یہ چیزیں عموماً ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو کہ دین سے دور ہیں نا، دین کی طرف آتا ہی نہیں ہے، ان کے یہی تذکرے. یہ میں صرف بڑوں بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، نوجوانوں نے بہت سارے کام کیے ہوتے ہیں نا، اور کچھ اس طرح غلطی بھی کی ہوتی ہے نا. اپنے کہتے ہیں میرا بڑا گہرا دوست تھا، بڑا گہرا دوست مجھے ملا. اور جب گہرا دوست ملا نا، تو وہ اپنے گناہوں کے دور سارا تذکرہ کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور ساری برائیوں کے تذکرے. نہ اس کے دل پہ اثر ہے، نہ اس کے دل پہ اثر ہے. نہیں یار بھائی، توبہ کر لے یار، استغفار پڑھ لے، آخر جو اللہ پاک اس کے اوپر جانا ہے اور مواخذہ ہوگا. نہیں، کوئی احساس نہیں. یہ کتنے مردہ دل والا ہے. تو میرے بھائیوں، آج کل ہم دیندار ہیں لیکن مرضی کے، دیندار ہیں لیکن مرضی کے، مسلمان ہیں لیکن مرضی اپنی چلاتے ہیں، مرضی اللہ رسول کی نہیں چلاتے. مرضی کے مسلمان ہیں ہم دیندار ہیں، ہم صف اول کے مسلمان بھی ہیں، دیندار بھی ہوں گے، لیکن مرضی اپنی چلائیں گے، اللہ رسول کی نہیں. ہمارا المیہ ہے بہت بڑا. ہم جو اس وقت جس چیز کا رونا رو رہے ہیں نا، جس مہنگائی کا، جس پریشانی کا، جن ٹینشنوں کا ہم رونا رو رہے ہیں، میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، یہ سارے کے سارا میرے اور آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یہ سارے کے سارے میرے اور آپ کی بدعمالی کا نتیجہ ہے. ہمارا دل تو مردہ ہے، ہمارے دل تو مردہ ہے. ہم رونا رو رہے ہیں حکومتوں کا، چیزوں کا، فلانے کا. بھائی اگر ہم حقیقت دیکھیں تو دیکھیں، بات یہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنگی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ کافر کو بھی کھلاتے ہیں، خوب کر کے کھلاتے ہیں. اللہ ہر اس انسان کے جو اللہ کا منکر ملحد ہے نا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں، دہریے کو بھی کھلا رہے ہیں. اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خور داری، دوستان کو جا کنی محروم تو با دشمنہ نظر داری. اے وہ اللہ جو کہ آتش پرستوں اور بت پرستوں کو روزی دیتا ہے، اپنے دوستوں کو کہاں محروم کرے گا جبکہ دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے.
وہ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں، ایک معاملہ ہوتا ہے مسلمان کا اور ایک معاملہ ہوتا ہے کافر کا۔ رزق کا معاملہ ہمارے ساتھ جو ہے نا، وہ ہماری، یہ دیکھیں رزق کا معاملہ یہ اللہ پاک نے عام کیا ہوا ہے، یہ کافر کو بھی دیا، مسلمان کو بھی دیا ہے۔ لیکن کافر ناکام ہے، ناکام ہے، 100% ناکام ہے۔ مسلمان، اس کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ رزق سے کب کسی کو بھوکا اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے پھر بھی اللہ کھلاتا ہے، ٹائم کے اوپر روٹی مل جاتی ہے۔ رونا روتے ہم، اور اس کا مہنگائی کا سب کچھ کا، کوئی رونا بھائی اپنے گناہ کا تو رو لے، کوئی رونا اپنی بدعمالی کا تو رو لے۔ اب یہ چیزیں نہیں ایسے کہ ہم کیا کہ ہم مر گئے اور برباد ہو گئے، ہاں ہم گناہ کی وجہ سے برباد ہو گئے اور مر گئے، گناہ کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ یہ گناہ نے ہمیں برباد کر دیا اور اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ آج بھی میں آپ سے، اگر آپ نتیجتاً اپنے اندر غور کر کے ہم دیکھیں نا، نتیجتاً دیکھیں نا، تو ہم اندر سے اپنے دل سے بہت بربادی لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بھی ایسا آدمی پسند نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اللہ کو ایسا آدمی کوئی پسند نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کنجوسی اس کے اندر آ سکتی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں تو، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا مومن نہیں ہے؟ سارے ایمان والے نہیں؟ اور جھوٹ رگ رگ کے اندر پڑا ہوا ہے، بات بات کے اندر جھوٹ پڑا ہوا ہے، بطور فخر کے کہتے ہیں اور بولتے ہیں اس کو، اور کبھی کبھی یوں بھی کہتے نظر آتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ ماحول اور معاشرے میں تو رہنا ہے نا، لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا ہے نا، اگر یہ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ جانے ہم نے اس کو اپنے کاروبار کے لیے لازمی ایسا جانا ہوا ہے کہ نہیں بولیں گے تو ہم کاروبار کیسے کریں گے، نہیں بولیں گے ترقی کیسے کریں گے؟ نہیں، جھوٹ بولنے والا اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کے دل میں یہ احساس بھی نہیں ہے۔ کیا یہ قرآن نہیں پڑھتا؟ ہاں سنتا ہوگا علماء سے، اور ان سے سنا ہے، یہ احادیث میں پڑھا ہے، جھوٹ کی برائی سامنے ہے، لیکن کیا وقت آتا ہے بول لیتا ہے؟ ہاں بھائی، اگر وقت پر بولا نا، اسی کے بعد توبہ تو کر لے نا، توبہ بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد توبہ کر لے، بول گیا نا، وہ بھی نہیں ہوتا۔ اب بتائیں کتنا مردہ ہے یہ انسان، کتنا گھاٹے میں پڑا ہوا ہے اور احساس نہیں ہے، اور پھر ہم کامیابی اور ناکامی کا رونا روتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کامیابی پیسہ کا مل جانا نہیں ہے، کامیابی کاروبار میں ترقی کا نام نہیں ہے، کامیابی بڑے بنگلے اور کوٹھی اور مکان کا ملنا نہیں ہے، کامیابی بڑا عہدہ ملنے میں نہیں ہے، کامیابی بڑی اونچی ڈگری حاصل کرنے میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، کامیابی اللہ کو منانے میں ہے، کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہے، مکمل سنتوں میں، مکمل سنتوں میں، کامیابی مکمل سنتوں میں۔ ایک سنت چھوٹے تو اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ جنگ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، صحابہ اکرام میدان جنگ کے اندر ہے، لڑائی لڑ رہے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ کایا پلٹتی ہے اور صحابہ کو شکست ہو رہی ہوتی ہے، شکست ہو رہی ہوتی ہے، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ ناکامی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا قوت منگانے مزید افراد کم ہیں، اسلحہ کی کمزوری ہے، نہیں نہیں، اس پر نظر نہیں کی۔ انہوں نے کہا یار کہ اس پر نہیں ہے کامیابی، اور سوچنے لگے آج کون سی سنت چھوٹ رہی ہے، آج کون سی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا ہوا۔ وہ کہنا اللہ پاک کی مدد ہے ہمارے ساتھ، اللہ پاک کے مومن کے ساتھ مدد ہے، مسلمان کے ساتھ مدد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم، ہاں کوئی سنت چھوٹ رہی ہے؟ یہ سنت ایٹم بم سے بڑا طاقتور اسلحہ تھا،
انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا ہاں یار آج ہم مسواک نہیں کر سکے. تاریخ شاہد ہے انہوں نے مسلمانوں نے مسواک کرنا شروع کر دیا. یہ سنت پوری کی، اور اللہ کی شان ہے. جیسے یہ سنت پوری کی اس طرح دشمن دیکھنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ تو کوئی مسواک تیز، یہ مسواک ان کو کیا پتا مسواک. انہوں نے کہا یہ دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں دانتوں سے کھائیں گے. وہیں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ نے روح ڈال دی. سنت کے اندر مدد ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور ہمیں اس چیز کو بالکل جو نہ چھوڑا ہوا ہے. ہم سنت کو کیا سمجھے، سنت کتنی طاقت ہے، لیکن آج یہ سنتیں ہماری زندگی سے غائب ہے. ہماری زبان پر تسبیحات ہے، ہمارا دل غافل ہے، ہماری عبادات ریاکاری کے نظر ہے. صبح کوئی اٹھ گیا نا تہجد کے لیے بھی نا، تو اس وقت زبردستی دروازہ زور زور سے کھولے گا، کنڈیاں زور زور سے کھولے گا، کھڑکائے گا، آواز نکالے گا اور کھنگارے گا اونچا اونچا، کھانسیاں بڑی کرے گا اور زبردستی کا. کیوں؟ پتہ چلا لوگوں کو میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں. بس اتنا سا تھا. اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ والے اٹھتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کوئی اٹھا نہیں، وہ آہستہ سے اٹھتے تھے، بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح اٹھا کرتے تھے، دوسرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے. یہ کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے تو کہنے لگے نا کہ تہجد کے وقت میں اٹھے تو کہنے لگے اپنے ابا سے کہ ابا یہ کیا ہے، یہ لوگ سارے سو رہے، ہم جاگ رہے. کہاں بیٹا، تیرا بھی سونا بہتر تھا، تو اٹھ کر اپنی عبادت کو جتلا رہا ہے. ہمارا یہ حال ہے. ہم تو تھوڑے سے کام نہیں کرتے، اس کے بعد نا بس بتاتے پھریں یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا. ہماری تسبیحات اونچی اونچی ہوتی ہے، جب کوئی دیکھے تو تسبیح تیز چلنا شروع ہوتی ہے، جب کوئی دیکھے اونچی اونچی دعا پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہی عبادتیں رہیں گے. اور میرے بھائیوں، جب دل بن جائے گا نا، دل کے اندر اللہ آ جائے گا نا، جب محبتیں آ جائیں گی نا، اللہ اکبر، زندگی کا سکون ملے گا. سنتوں کو ہم کبھی نہ چھوڑیں. ایک ایک سنت کو اختیار کریں. ہم جو بھی ہیں بریک لگا لیں، کچھ بھی نہیں. جو بھی ہے جہاں پر بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے. دھوکہ ہے نظروں کا. آج بھی داڑیاں منڈوا رہے ہیں، کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. احساس نہیں ہے، یہ واجب ہے اور لگے ہوئے ہیں. کس کو منائے، کس کو خوش کر دیں، کس کو راضی کر رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پلے؟ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اور کیے جا رہے ہیں. بس اپنی روش بدلتے نہیں ہیں. جو تھے جہاں تھے، مسلمان ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ کر کے مڑ کے پھر بھی وہی ہے. آؤ میرے بھائیوں، اللہ کو منا لیں، اللہ سے مانگے، دعا ہاتھ اٹھائے، رونا شروع کر دیں. یا اللہ سیدھا راستہ ہی دکھا دے. رونا شروع کر دے، یا اللہ سیدھا راستہ ہی دکھا دے. کس دھوکے میں پڑا ہوا ہوں. اس لیے جب تک یہ دل بدلتا نہیں ہے، اس سے نکالیں سب کچھ کو، پتہ چل جائے گا. یہ نہیں نکلتا نا وہی کے کھڑے ہوئے وہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل کی دنیا بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ گناہوں کا احساس نصیب فرما دے، تاکہ ہماری زندگی بن جائے. زندگی شام ہونے والی ہے، نہ جانے کب ہے، سیکنڈ لگتا ہے، منٹ ہے کہ دن کے مہینے ہیں. اس لیے توبہ بیسٹ ہے، اصل ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، ٹائم عبور ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اچھی طرح سونے سارے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کو جمعے کے بعد 100 مرتبہ پڑھا. جمعے کے بعد 100 مرتبہ پڑھا. کہا جس نے پڑھا اس کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کی والدہ کے 12,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے والد کے 12,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جمعے کے بعد پڑھیں، شام تک غروب ہونے سے پہلے پڑھیں. گھر میں بتائیں، بچوں کو بتائیں. ایک خاتون نے پڑھا، کہتے 5 سال کے بعد اس کی والدہ اس کو خواب میں آئی، بیٹا آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا، الحمدللہ آج اللہ پاک نے میری بخشش کر دی ہے، میرے سارے گناہ ختم ہو گئے اور آج میں جنتیوں میں شمار ہو گئی ہوں. ہمارے لیے یہ ہے کام کرنے کا، یہ ہے کام کرنے کا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ خود بھی پڑھیں، سب کو بتائیں، اپنا وہ لازم کر لیں. ہر جمعے کے بعد یہ پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. کتنا آسان تھا جملہ 100 مرتبہ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.